تو عمران فاروق مرڈر کیس کو آج لگ بھگ 5 سال ہو گئے ہیں. ابھی تک برطانیہ کی دنیا کی بہترین پولیس فورس اسکاٹلینڈ یارڈ بھی جو ہے قاتلوں تک نہیں پہنچ پائی. اگر قاتلوں سے مراد وہ 2 لڑکے ہیں یا ان میں سے ایک لڑکا ہے جن میں سے ایک نے اعتراف کر لیا کہ اسے واقع دروازہ قتل کیا تھا, وہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں تک پہنچی ہے. لیکن جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں جن کے متعلق اتنی اسپیکولیشن بھی ہوئی, جس کے متعلق BBC میں ڈاکیومنٹری بنی کہ یہ معاملہ سارا کہاں سے شروع ہوا اور یہ اس کے پیچھے کون تھا, اس کا پورا نیٹ ورک کیا ہے, اگر وہاں تک پہنچنے کی بات ہے تو وہاں تک شاید ابھی تک اسکاٹلینڈ یارڈ نہیں پہنچ پائی, یا اگر پہنچ پائی ہے تو ایٹ لیسٹ انہوں نے میڈیا کے تھرو عوام کو اس پہ کانفیڈنس میں نہیں لیا. ہم جانتے ہیں کہ ہر سال جب عمران فاروق کی برسی کا دن آتا تھا, جیسے کہ آج کا دن, تو اسکاٹلینڈ یارڈ کی طرف سے پریس کانفرنس ہوا کرتی تھی. آج اب تک کی ڈیٹ میں, اب تک کے ٹائم میں اسکاٹلینڈ یارڈ کی طرف سے کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی. ہم سب سے پہلے اسی سٹوری کو کور کریں گے. اس کے لیے میں لنڈن سے ہمیں جوائن کریں گے اظہر جاوید صاحب, ہمارے بیورو چیف ہیں. اظہر, یہ بتا دیجئے کہ 5 سال ہو گئے ہیں اس جگہ پر جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے, جہاں قتل ہوا تھا عمران فاروق کا, رپورٹنگ کرتے ہوئے. ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں آیا اسکاٹلینڈ یارڈ کے پاس, یا معاملہ یہ ہے کہ ایویڈنس آ گیا ہے وہ پٹ فورتھ نہیں کر پا رہے, کوئی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں؟ کیا اپڈیٹ ہے اب تک ان 5 سالوں کی؟ جی کامران صاحب, 16 سپتمبر 2010 کی شام کو ہم لوگ یہاں پر رپورٹنگ کے لیے آئے تھے جب ڈاکٹر عمران فاروق کا یہاں پر مرڈر ہوا تھا. یہی میرے پیچھے ہی وہی جگہ ہے جہاں پر جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے 2 ملزمان نے یہاں پر ان کو پکڑا اور ان کو یہاں پر قتل کیا گیا. گزشتہ 5 سال میں پہلے 4 سال تو کافی حد تک سلو گئے, لیکن گزشتہ 1 سال کی پرفارمنس کافی بہتر نظر آ رہی ہے اسکاٹلینڈ یارڈ کی. لیکن پھر بھی اسکاٹلینڈ یارڈ ابھی تک کسی مین کنکلوژن تک نہیں پہنچ سکا. جو ہمارے سورسز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسکاٹلینڈ کو یہ پتا ہے کہ یہ سازش کیسے ہوئی, کس نے تیار کی, کہاں تیار کی, اور اس سلسلے میں جو 2 لوگ پاکستان کے پاس تھے ان کا بھی اسکاٹلینڈ یارڈ نے پہلے بتایا, جو کہ BBC کی ڈاکومنٹری میں بھی آیا. تمام ٹریل بن چکی ہے لیکن سالڈ ایویڈنس ابھی تک مرکزی ملزمان کے خلاف نہیں مل سکے. یہی وجہ ہے کہ اسکاٹلینڈ یارڈ کی ٹیم جو گزشتہ دنوں پاکستان گئی تھی اور وہاں پر انہوں نے محسن علی سید اور دوسرے 2 ملزمان کا انٹرویو بھی کیا, اور ایک اور ملزم کاشف خان کامران کا بھی انٹرویو کرنا چاہتی ہے. اب بھی جو ہماری اطلاعات ہے آج کی لیٹسٹ ہے کہ کراؤن پروسیکیوشن سروس کو یہ ساری جو مواد ہے, اب تک کی انویسٹیگیشن ہے, وہ آج پاس کر دیا گیا ہے اور ایڈوائز کرنا ہے کہ اب ان کے پاس اتنے ایویڈنس انف ہے یا ان کو مزید ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے. جو 2 ملزمان پاکستان میں سے جن میں سے ایک تک رسائی دی گئی ہے, ان کو برطانیہ لانے کے لیے بھی جو کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے وہی ایڈوائز کرے گی کہ کیا ان کو پاکستان سے یہاں لا کر ان کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں. لیکن بڑا کمپلیکیٹڈ کیس ہے. اسکاٹلینڈ یارڈ کے افسران نے آج بھی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اس کو ایکٹیولی پرسو کر رہے ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ جاوید صاحب, لیکن یہ بتا دیجیے جن 2 ملزمان کا اسکاٹلینڈ یارڈ والے اسلام آباد میں آ کے انٹرویو کر چکے ہیں, آپ کے نزدیک وہ انٹرویو جو ہے وہ کافی ہے, یا ان ملزمان کو انگلینڈ منتقل کیا جائے گا, وہاں پہ فیئر ٹرائل دوبارہ ہوگا, کورٹ میں دوبارہ گواہی ہوگی, تبھی بات بنے گی, یا یہ کافی ہے جو اسکاٹلینڈ یارڈ اسلام آباد میں آ کے کر چکی ہے؟ جو ہماری بات ہوئی ہے اس کے مطابق وہ ایویڈنس کافی نہیں ہے جو ادھر ریکارڈنگ ہوئی ہے, یا ایک ملزم تک صرف رسائی دی گئی ہے, اس نے بتایا ہے. اس میں بھی بڑے لیگل ایشوز ہیں کیونکہ جب ان کی گرفتاری شو کی گئی ہے تو پاکستانی حکام کی طرف سے کہا گیا کہ انہیں کوئٹہ کے بارڈر پہ پکڑا گیا ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہاں پر آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ فورسڈ بیان کو انہوں نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ بیان فورس تھا یا نہیں تھا. یہ ساری صورتحال کراؤن پروسیکیوشن اب ایڈوائز کرے گی, لیکن ابھی تک کے جو ایویڈنس ہے وہ آج کراؤن پروسیکیوشن سروس کے حوالے کیے گئے ہیں, اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ کیا ہمیں مزید ایویڈنس کی ضرورت ہے. اور اب اس سلسلے میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو کراؤن پروسیکیوشن میرا لاسٹ کوشچن اس سلسلے میں آپ سے یہ ہے کہ کراؤن پروسیکیوشن کے پاس کوئی ٹائم لیمٹ ہوتی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چارجز اسکاٹلینڈ یارڈ نے ان کے پاس جمع کرا دیے ہیں کہ وہ ان کو ڈراپ کرے یا ٹیک اپ کرے, اس کی کوئی ٹائم لیمٹ ہے کراؤن پروسیکیوشن کے پاس یا نہیں ہے؟ نہیں, ٹائم لیمٹ کوئی نہیں ہوتی. کراؤن پروسیکیوشن سروس ایویڈنس دیکھتی ہے, اگر وہ انف ہو تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ان ملزمان کو چارج کرتے ہیں, لیکن اگر انف نہ ہو تو کراؤن پروسیکیوشن سروس کہتی ہے کہ مزید ایویڈنس لائیں, مزید ایویڈنس گیدر کریں. اور اسی سلسلے میں پھر پولیس جو ہے مزید ان خطوط پہ بات کرتی ہے, ان خطوط پہ تفتیش کرتی ہے تاکہ مزید ایویڈنس اکٹھے کیا جا سکے. اس کیس میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ کراؤن پروسیکیوشن مزید مطالبہ کرتی ہے. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ جو ملزمان پکڑے گئے وہ کوئٹہ بارڈر
से पकड़े गए। अब उन ऑफिसर्स को भी बहुत शुक्रिया पुलिस अदर जावेद साहब। व्यूअर्स जी आप सुन रहे थे रिपोर्टिंग जो वहां से हो रही है लंदन से, जिसमें बात की जा रही है इमरान फारूक मर्डर केस की। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान के जुडिशियल और पुलिस सिस्टम के बरक्स यहाँ पे पहले एफआईआर कट के मुलजिम को अंदर डाल के रिमांड लेके उसको मारा जाता है, लितरॉल की जाती है और उसे इख्तिलाफ में जुर्म कराया जाता है। इंग्लैंड में हिसाब बरक्स है, जब तक उनके पास सबूत ना आ जाए वो उस केस को ना पुट अप करते हैं ना किसी को कस्टडी में लेते हैं। मेरे साथ बड़े सीनियर लोग मौजूद हैं आज इस प्रोग्राम में, इस पर ही बात करेंगे और एक दो और इशूज हैं बड़े इंटरेस्टिंग, उन पर बात करेंगे आज के शो में। इफ्तिखार अहमद साहब हैं, इज़हारुल हक साहब हैं, मजहर अब्बास साहब हैं, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब हैं। इफ्तिखार साहब आपका अपना सर टेक किया है इस केस के ऊपर? हाँ, जो आपने तो फैसला कर दिया कि अगर आप मुलजमान कोयटे से पकड़ के देंगे तो वो तो सोचेंगे ना कि ये कोयटे से कैसे पकड़ेंगे। यानी हमने कसम खा रखी है कि किसी चीज़ में सच नहीं बोलना अच्छाई की तरफ नहीं जाना। पता नहीं कौन फिलासफर है, हर जगह फलसफा कोई ना कोई फलसफा लेके बैठा है, खा वो थाने में मुहर्रिर है, खा वो एसएचओ है, खा वो आईजी है, उनका अपना फलसफा है। यानी कि वो कोयटे से आ रहे थे, बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े गए, हालांकि वो हमें पता कहाँ पे थे। नहीं वो भोले बच्चे थे ना, वो जानबूझ के पकड़ा जाना वहीं पे आ रहे थे, वो खुद ब खुद ही आ रहे थे। छोटे होते थे तो हम एक छाबा सा लगा देते छोटी और बीच में दाने फेंक देते थे कि हम चिड़िया पकड़ेंगे और धागा खींच के, ये उस तरीके की गिरफ्तारी करना चाहते हैं। खुदा का खौफ करें, खुद भी मजाक बन रहे हैं और इस कौम को भी मजाक बना रहे हैं। इसके सिस्टम में मजाक बनाया जा रहा है, निज़ाम पूरे का मजाक है। जो सर वो तो कह रहे हैं, अदर जावेद साहब कह रहे थे कि वो तो जिन लोगों ने गिरफ्तार किया उनको भी शायद बुलाए फिर वहां पे कि आपने कहां से गिरफ्तार किया। तो मुझे बताओ कामरान वो कोयटे के बॉर्डर पे क्या कर रहे थे? सही क्या कर रहे थे? शॉपिंग कर रहे थे, खरीदते थे, ईरान से आ रहे थे, फिर साबित करना पड़ेगा ईरान कैसे गए और ईरान में कहां से दाखिल हुए, ये तो फिर उनको और वहां वो चले गए, बेनिफिट्स विल गो टू देम। बिल्कुल छोड़ने वाली बात है ना कि मुल्जमान को रखो और फिर उनको अच्छा भाई तुम बिल्कुल सही। शाहिद लतीफ़ साहब हम लोग किस तरीके से प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं? अब देखें जिन गवाहों को पेश किया गया वो भी इतनी अजीब सी माफूक और फितरत सी बात लगती है कि यहाँ पे वो मतलूब थे, यहीं पे वो गिरफ्तार कर लिया उनको बॉर्डर एजेंसी पे लोगों ने, हमारे एहलकारों ने, उसके बाद अब उनकी शहादत भी मशकूक हो जाएगी। तो इतना बड़ा केस जो पाकिस्तान से नथी है वो खुले में नहीं आ रहा, हम ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं स्कॉटलैंड यार्ड को। जी मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि ये जो हम चालाकियाँ दिखाते हैं वो उल्टी चालाकियाँ इस तरह की जो हैं वो आप ही को उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भुगतना पड़ते हैं। मैं समझता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है और हम सबको शायद काफ़ी हद तक मालूम है कि ये दो लोग कौन हैं, कैसे आए और कैसे इनके हाथ से आपने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की। इन्फॉर्मेशन और इस तरह की चीज़ें जो हैं उनमें काफ़ी हद तक सदाकत हो सकती है, मगर उसका जो तरीक़ाकार है और जो उनको पकड़ने वाला जो मामला है, अगर उसमें शक व शुबहात आ गए तो ये पूरे का पूरा केस ख़राब हो सकता है। बात ये है, अभी जो कुछ देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि हम पहले आदमी को पकड़ते हैं फिर उसको उसके बाद मनवाने वाली बात उससे और इस तरह फिर आगे लेके चलते हैं, फिर उसका नतीजा क्या निकलता है। देखें ना, आज भी हमारे सिस्टम में जो सबसे वीक लिंक है वो क्या है? ना उसका एविडेंस सही तरीके से हम कलेक्ट कर पाते हैं, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है नहायत पुअर है। उसके बाद आप प्रोसिक्यूशन देखें, जो अपोजिट पार्टी होती है और ख़ासकर ये जो लोग जुराइम करते हैं उनके पास तो पैसा है, उनके पास रिसोर्सेज हैं। नैब के केसेस देख लीजिए और यही वजह है कि हमारे मुकदमात बड़े बड़ी बातें की जाती हैं। अभी भी आप देखिए जो मेगा स्कैंडल्स की हम बात कर रहे हैं, ये स्कैंडल्स तो सामने आ गए, इनको साबित कौन करेगा? ये जब साबित होने के लेवल पर आएंगे फिर आपके हाथ बन जाएंगे, क्योंकि जो आपका प्रोसिक्यूशन सिस्टम है नैब का, ना आप पैसे दे सकते हैं ना आप अच्छा। साहब मैं डिटेल में से बात करूंगा आपसे, बिल्कुल ये बड़ा अहम मौजू है, इसमें मैं आऊंगा सिर्फ एक सेकंड में क्विकली बाकी लोगों की राय ले लूं इसी केस के ऊपर। बड़ी वैलिड आपका पॉइंट है। इज़हारुल हक साहब, व्हाट्स योर टेक सर? इमरान फारूक जो है वो अपने ऑब्वियस इंसाफ के मुस्तहिक है और उनके लवाहिकीन मुंतज़िर है, लेकिन हमने ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया हुआ मामलात को जब हम लोगों को, जैसा इफ्तिखार साहब भी फरमा रहे हैं कि कहां से आए और कहां से चले, चल रहा पता कि ये वीक लिंक है और ब्रिटिश कोर्ट नहीं कन्विंस होगा इस तरह। जी कामरान साहब, हम तो खैर हम में कमजोरियां हैं और हम तो बुरे हैं ही, हम तो इनएफिशिएंट हैं और सारी चीज़ें जो इफ्तिखार साहब ने कही हैं या शाहिद लतीफ़ साहब ने वो सारी सही हैं, लेकिन इसमें एक और भी पहलू है जो आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो ये कि हम जो एट्रीब्यूट करते हैं ना कि बहुत मेटिकुलस ट्रांसपेरेंसी है इंग्लैंड के सिस्टम में, अमेरिका के सिस्टम में, वो एक हद तक है। जब वहाँ की हुकूमतों की पॉलिसियाँ, वहाँ की खुफिया एजेंसियों की M16 की पॉलिसियाँ आती हैं तो उसमें फिर और भी बहुत से सवाल उठते हैं। सवाल ये है कि पिछले 20-25 साल से वहाँ पर कुछ लोग जो कुछ कर रहे हैं
کیا ابھی تک وہ اس کیس کو اگر چھوڑ بھی دیں تو کیا ابھی تک انہوں نے ایسا جرم نہیں کیا کہ ان کو کوئی وارننگ دے دیتے, ان کو کوئی وہ لگام دے دیتے, یا ان کو کہتے کہ بھئی آپ اس طرح نہ کریں یا یہاں سے چلے جائیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آدمی کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ وہاں بھی دال میں کچھ کالا ہے, اور ہو سکتا ہے میں اظہار الحق صاحب میں آپ کی بات کو انڈورس کروں, یہ میرے آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں. اوون بینٹ جونز کا ابھی آرٹیکل چھپا ہے, آج ہی چھپا ہے, اور اس میں اس نے یہ کہا ہے, I quote him, the police independence was also demonstrated by their determination to get to the bottom of the statements by some MQM leaders that they received funding from India, something India denies. اب یہ کہتا ہے آگے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, maintaining a good relationship with Delhi is a key British diplomatic objective. The Foreign Office would have much preferred to spare their Indian counterparts the embarrassment of that claim being investigated. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کانٹیکسٹ میں کہ برٹش گورنمنٹ کا اپنا بھی, لیکن سر وہاں کی پولیس بھی بڑی انڈیپینڈنٹ ہے. یہ بھی آپ مانے جب انویسٹیگیشن اب سٹارٹ ہو گئی ہے تو کوئی پولیٹیکل پریشر سارے ماڈل ٹاؤن کی طرح آکے روک نہیں سکتا اس کی انویسٹیگیشن کو. اظہار الحق صاحب, کامران صاحب بالکل صحیح ہے, لیکن جہاں ان کی قومی سلامتی کا مسئلہ آ جائے, ان کی پالیسی کا مسئلہ آ جائے, تو وہاں پولیس ان کی ریاست کا ایک حصہ ہے. تو پولیس اگر فرض کریں M16 کی یا حکومت کی کوئی پالیسی ہے vis-a-vis India, vis-a-vis MQM, vis-a-vis whatever has been happening in London for last 20-25 years, تو پولیس اس پورے پولیس بہرحال ایک سٹیٹ ود ان سٹیٹ تو نہیں ہے نا. بالکل ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب, ہم ڈسکس کر رہے تھے آج obviously آج کی ڈیٹ میں عمران فاروق کا مرڈر ہوا تھا, آپ کا میں تحریر پڑھ رہا تھا تو آپ اس میں کہہ رہے تھے کہ آنے والا وقت الطاف حسین کے لیے مشکلات کا پیش خیمہ ہے. سر کس وجہ سے آپ کو لگتا ہے, اور آپ نے یہ بھی سٹریس کر رہے ہیں آپ کے یہ -1 فارمولا جو ہے وہ کامیاب ہوتا شاید دکھائی دے رہا ہے یا اٹیمپٹ کی جا رہی ہے, کس کی طرف سے اور کیوں؟ دیکھیے بہت سمپل سا ہے. الطاف حسین صاحب کی تقریر پر پابندی ہے, ان کی تصویر پر پابندی ہے, آپ وہ کسی جلسے سے خطاب نہیں کر سکتے, اگر خطاب کریں گے بھی تو اس کو آن ایئر نہیں کیا جا سکتا. ایک بلینکٹ بین لگا دیا گیا ہے, اور یہ ودن MQM کا نہیں ہے, یہ بین لگایا گیا ہے, اور اس میں آگے چل کے آپ اور دیکھ لیں گے. اس کے بعد ان کی جو اسٹرائک کی جو کوریج ہے, جو ریلی کی کوریج ہے, اس سے میرا خیال ہے اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا کہ یہ جو چیز ہے یہ اسی طرف جا رہی ہے, اور آنے والے وقتوں میں یہ پریشر اور بڑھے گا. ابھی آپ جو وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب لنڈن سے آئے ہیں, انہوں نے جو چیزیں شیئر کی ہیں, کچھ انہوں نے میڈیا سے شیئر کی ہیں, کچھ نہیں کی ہیں, اس کا تعلق بھی الطاف حسین صاحب کی تقریر سے ہے. اس کا تعلق بھی کہ الطاف حسین صاحب کی تقریر کو روکا جائے, ان کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے, کیونکہ یہاں جو فیصلہ ہے وہ تو لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ ہے. اس سے پہلے بھی پیمرا کی جو نوٹسز آتے رہے ہیں میڈیا کو, اس تقریر کے حوالے سے بہت سی ان کی غیر ذمہ دارانہ تقریر بھی رہی ہیں, اور بہت زیادہ بعض سچویشن میں انہوں نے بہت زیادہ جس طرح کی زبان استعمال کی ہے وہ ظاہر ہے میڈیا پہ ایون ادروائز اگر بین نہ بھی ہو تو نہیں جانی چاہیے. لیکن ایک بلینکٹ بین جس میں یہ کہا جائے کہ تصویر بھی آپ نہیں دے سکتے, آپ ان کا بیان اخبار میں بھی نہیں دے سکتے, آپ پریس کونسل کو بھی انوالو کر لیں, یہ ساری چیزیں اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ آپ -1 فارمولا آپ ٹیکنیکلی دیکھ لیں, آپ الگ اس سے دیکھ لیں, تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے تو لا رہے ہیں. جب MQM اپنی ریلی میں الطاف حسین کی تقریر تصاویر کو اس لیے نہیں انہوں نے لیا کیونکہ انہیں یہ خدشہ تھا کہ شاید میڈیا اس کو کور نہیں کرے گا اگر الطاف حسین کی تصویر ہوگی. تو یہ ساری چیزیں اسی طرف اشارہ لیکن مظہر عباس صاحب کہ MQM کی اپنی جو پارٹی ہے وہ بھی اون کر رہی ہے, وہ بھی ایکسیپٹ کر رہی ہے, وہ بھی انکلائن ہو رہی ہے ٹورڈز -1 فارمولا, یا وہ اسی پہ ڈٹے ہوئے کہ منزل نہیں رہنما چاہیے؟ دیکھیے وہ اس لیے نہیں کیونکہ MQM کا اسٹرکچر ہی ایسا ہے کہ ان کی پوری پولیٹکس ریوالو ہی الطاف حسین صاحب کی شخصیت پہ کرتی ہے. الطاف حسین صاحب ان کو میسج دیتے ہیں, الطاف حسین صاحب ان کو پیغام دیتے ہیں, الطاف حسین صاحب ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ اگر کسی پارٹی کا سلوگن ہی یہی ہو کہ منزل نہیں رہنما چاہیے, تو اگر رہنما نہیں رہے گا تو پھر وہ خود بخود MQM cease to exist. پھر کوئی نئی جماعت بن جائے, MQM کی کوئی نئی شکل آ جائے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جس فارمولے پہ MQM رہی ہے اس فارمولے میں they cease to exist اگر الطاف حسین صاحب نہیں رہیں گے وہاں. ٹھیک ہے. افتخار صاحب آپ سے بڑا پرٹنٹ سوال,
سر یہ ویکنس جو آئی ہے دیکھنے میں آ رہی ہے، یہ کیا جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں لنڈن میں اور کراچی میں، جیسے رینجرز ریڈز کر رہی ہے، ٹارگٹ کلرز کو پکڑ رہی ہے، اس وجہ سے ویکنس ایم کیو میں اتنی آئی ہے؟ جس طرح مدر صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ بلینکٹ ڈال دیا گیا ہے تو اس لیے شاید ایم کیو ایم بیک فٹ پہ ہے. دیکھیں جی، مدر صاحب مجھ سے سینئر ہیں، یہ شاید بھول جاتے ہیں کہ بلینکٹ تو ڈالا گیا تھا ولی خان پہ بھی، بلینکٹ تو ڈالا گیا تھا بزنجوز پہ بھی. جب حیدرآباد ٹریبونل بنا تھا تو ان کو کوئی تقریر کرنے کی اجازت تو نہیں تھی، صحیح، ان کو کوئی تصویریں نکالنے کی اجازت تو نہیں تھی. نہیں ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی افتخار کی، صاحب دونوں میں فرق ہے. نہیں خیر ایک سیکنڈ، یا پھر آپ ابھی بول لیجئے، آپ مدر بول صاحب، لیجئے مدر صاحب، ابھی یا آتا میں ہوں بول آپ لوں، کے دو میں سے ایک پاس آدمی بول response لے سکتا کے. ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ نے بڑا ڈٹ کے پوائنٹ آف ویو کا ہے، تو میرا خیال ہے مجھے اتنا حق تو جمہوری دے دیں، آج جمہوریت والے دن اتنا حق تو دے دیں کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکوں. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اجازت ہے؟ نہیں مدر صاحب اجازت دے دیں، مدر صاحب اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے. سر آپ اجازت مانگنے آنے کہ جمہوریت کا عالمی دن ایک دن پہلے تھا، اب تھوڑی ہے. میرے لیے تو آج ہے نا، کیونکہ مجھے آج آپ سے اجازت مانگنی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل میرے لیے تو جمہوریت اس کو شروع ہوگی جب میرا مخالف میرے سامنے کھڑا ہوگا، جو میرے سے اختلاف کرنے والا میرے سامنے کھڑے ہوگا، جب اسے میں حق مانگوں گا جمہوریت کا دن تو اس دن شروع ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک بلینکٹ کا مسئلہ ہے، یہ ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے. سیاسی جماعتیں اس سے زیادہ بحران میں گئی ہیں. ٹھیک ہے. سیاسی جماعتوں کے قائدین کو سزائے موت دی گئی ہے، مولانا مودودی کو سزائے موت دی گئی ہے، بالکل. عبدالستار نیازی مرحوم کو سزائے موت دی گئی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دے دی گئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کا تصور سیاست یہ ہو کہ منزل نہیں آپ کو چاہیے، تو پھر جب سیاست میں آپ کو منزل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک، آپ کا تصور نہیں ہے. آپ آئے تھے یہاں پہ اردو بولنے والوں کی محرومیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے. آپ آئے تھے کہ آپ کراچی زیادہ پیسے کماتا ہے، آپ ان زیادہ پیسوں کو لوگوں کے لیے استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو نوکریاں دیں گے، کراچی کو تبدیل کریں گے، ایک ایسی سٹی بنائیں گے جو انٹرنیشنل سٹی بنے، اور جو زیادتیاں اب تک اردو بولنے والوں سے ہوئے ختم کریں گے. بالکل ٹھیک. اتنے سالوں کے بعد کراچی میں کیا تبدیلی آئی؟ حکومتوں میں رہنے کے باوجود حکومتوں میں کیا کراچی میں رہنے والوں کو پینے کا پانی ملا؟ نہیں ملا. کیا کراچی کے امن ملا؟ کیا امن تو بعد میں، امن تو آخری سٹیج ہے نا. کیا کراچی کے اسکولوں میں ٹاٹوں کی بجائے بہترین فرنیچر آ گیا؟ کیا کراچی کے اپنا ہاسپٹلز میں داخل ہوتے ہی ایمرجنسی میں آپ کے ساتھ لوگ تیار کھڑے ہیں کہ جی آئیے اگر ہم آپ کو لے جاتے ہیں؟ کیا کراچی میں سڑکیں بہتر ہو گئیں؟ کیا کراچی میں ٹرانسپورٹ بہتر ہوگی؟ کیا کراچی میں جاب کی اپرچونٹی زیادہ پیدا ہوگی؟ دیکھیں، جو سیاسی پارٹی ڈیلیور نہ کر سکے اور صرف اپنے قائد کے ساتھ وابستگی کی اظہار کرتے رہے، اس کے ساتھ یہ ہوگا. ایک اور پھر جو مدر صاحب کی بات سے مجھے نظر آ رہا ہے، مدر صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید ریاست کی طاقت نے ان کے جلسے اور جلوس کو روکنا شروع کیا ہے. مدر صاحب، ریاست کی طاقت نے یہاں بھی جلسے جلوسوں کو بند کیا. ذوالفقار علی بھٹو جس دن گرفتار ہوئے، لاہور میں ان کی رہائی کے لیے صرف 32 افراد نے جلوس نکالا، اور ان 32 افراد کے جلوس کو روکنے کے لیے مال روڈ پہ 500 پولیس والا لاٹھی کے ساتھ موجود تھا. تو یہ چلتا رہتا ہے. جب آپ سیاست کرتے ہو تو آپ کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ سیاست کا حصہ ہے. مدر صاحب رسپونڈ کر دیجئے، اس کے بعد شاہد لطیف صاحب کو اسی سوال کو لے کے جاؤں گا. جی مدر صاحب، آپ ایک تو دیکھیں، ایک تو یہ کہ میں نے تو آپ کو ایک سچویشن سامنے رکھی، میں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ان کی پولیٹکس صحیح ہے، ان کی پولیٹکس کا میں بہت بڑا، ان کی پولیٹکس کو میں بہت زیادہ تنقید کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور ان کی جو طرز سیاست ہے اس پہ بھی میں بہت زیادہ تنقید کرتا ہوں. میں نے تو ایک چیز رکھی ہے، جو میں نے لکھا ہے کہ -1 فارمولا اور کیا ہوتا ہے، یہی تو چیز ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ نے ایک کو مائنس کر دیا چاہے کسی انداز میں. جو مثال آپ نے دی ولی خان کی، دیکھیے ولی خان، بزنجو، عطا اللہ مینگل، ان پر پابندی ایک ٹرائبنل کے فیصلے کے بعد لگی، اور وہ اس ٹرائبنل کے فیصلے کے اس میں لگی. یہاں جو سچویشنز ہے، یہاں چونکہ ظاہر اس زمانے میں پرنٹ میڈیا تھا، پرنٹ میڈیا سر یہاں بھی لاہور ہائی کورٹ نے لگائی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے. یہاں پہ بھی لاہور ہائی کورٹ نے لگائی ہے نا. میں وہی بات کہہ رہا ہوں. نہیں سر، میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کی پابندی سے پہلے بھی آپ کو میں پیمرا کے نوٹسز دکھا دوں، پیمرا کو میں مانتے نہیں ہیں، میں پیمرا کو جانتا ہوں. میری نظر میں وہ تقریریں ایسی نہیں تھیں کہ جو ایون ایڈیٹوریلی اس کو جانا چاہیے تھا، اس کو کٹ ہونا چاہیے تھا، اس ایڈٹ ہونا چاہیے تھا، بہت سی تقریریں. جی ضرور. لیکن یہ پریشرز تھا. ٹھیک ہے جی. اظہار الحق صاحب کوئکلی، جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
افتخار صاحب نے جو پوائنٹ کیا ہے، ریز کیا ہے، میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ تبدیلی کیا آئی ہے. تو جناب تبدیلی بہت بڑی آئی ہے. ایم کیو ایم نے مڈل کلاس کا نام لیا تھا، تو مڈل کلاس کے لوگوں کے فیملیز اب لاس اینجلس میں رہ رہی ہیں، $5,000 $3,000 وہاں تنخواہ بڑی اچھی شمار ہوتی ہے، اور پیٹرول پمپوں کی چینز لگی ہیں. تو کم از کم کچھ خاندان جو ہیں وہ مڈل کلاس سے نکل کے اپر کلاس میں آ گئے. تبدیلی تو آئی ہے، اس کا تو اعتراف کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور شاہد لطیف صاحب، میرے بھائی یہ مڈل شاہد لطیف صاحب، سر کس حد تک جسٹیفائیڈ ہے مظہر عباس صاحب کا یہ انالیسس، یا کوئی بھی یہ انالیسس کرے کہ جی ریاستی ادارے یا کوئی فورسز جو ہے وہ الطاف حسین کو مائنس کرنا چاہ رہی ہے سپیچز کو لے کے یا کسی اور دوسرے مراحل سے ان پہ بلینکٹ ڈال دیا گیا، اور کیا وہ جسٹیفائیڈ ہے یہ بلینکٹ جو ہے؟ ایک تو میرا خیال ہے یہ طے کر لیجئے کہ آپ بائی ٹرن ہم سے سوال کریں گے یا کہ بیچ میں انٹرفیئر کرنا پڑے گا، کیونکہ فی الحال ڈسکشن میں یہی چل رہا ہے. نہیں سر، نہیں، اس طرح میں پھر پیچھے رہ جاؤں گا. آپ کو پیچھے کون رکھ سکتا ہے سر؟ آپ سب سے آگے. جی جی اوکے. نہیں، میں اب آپ کو جواب دے لوں، کیونکہ وہ اس طرح اگر ڈسکشن چلے گی تو پھر مجھے بھی پرامپٹ بیچ میں کرنا پڑے گا کہ پہلے میں جواب دوں. سر ایک تو یہ کہ آپ جب چاہے پرامپٹ کر سکتے ہیں، لیکن ٹرن بائی ٹرن بھی چلے گی. بالکل. جی نہیں، وہ اچھا نہیں لگتا. آپ ہر ایک کو ٹرن دیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹ آئے تو موسٹ ویلکم طریقے سے. بالکل صحیح. اچھا، اوکے، میں اب آپ کو جواب دیتا ہوں. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے کل اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا ہے، پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ نہیں، دا نیوز میں، ڈیوائن انٹرونشن کے نام سے. اچھا. اور اس کے اندر میں نے جو اس وقت پاکستان کے حالات و واقعات ہیں ان کا کھل کر تبصرہ کیا ہے. میں نے بیسیکلی یہ کہنے کی کوشش کی ہے جو آج بھی میں کہنا چاہوں گا آپ کے سامنے، کہ دیکھیں یہ جب ایم کیو ایم کے ساتھ یہ 9-0 پہ چھاپا پڑا، ان کی امیڈیٹ ریاکشن کیا تھی کہ یعنی ہم اور ہمارے 9-0 کے ہیڈ کوارٹر پر چھاپا، یہ تو ایک گناہ کبیرہ ہے. یہاں سے معاملہ شروع ہوا. اب تھرو آؤٹ اس فیز میں ہم یہی سنتے رہے کہ جناب یہ تو ایم کیو ایم کو دیوار سے لگانے کی کوشش جو ہے ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے. کوئی کچھ لوگ ایسی آپ کو مثالیں دیتے ہیں، زیادہ تر اب سمجھ گئے ہیں کہ یہ دلیل اب نہیں چلے گی. یعنی ایم کیو ایم کے بارے میں اور ان کے ہیڈ کوارٹر کے چھاپے کے بارے میں وہم و گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا، مگر ایسا ہوا. اس کے ساتھ آگے دیکھا تو ہم پی پی کو بھی ہم دیکھ لیں، اتنے بڑے بڑے لوگوں کی طرف اب جو ہے معاملات جو ہیں وہ چل نکلے. ہمیں دیکھنا یہ ہے ایم کیو ایم کی طرف سے مینلی جو دلیل آتی رہی وہ یہی تھی کہ ہم نے یہ اس طرح کے موقع دیکھے، اور 92 میں بھی یہ ہوا تھا، پھر سیاسی مصالحت اور مفاہمت. اب یہ سارا معاملہ ایسا نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ثالثی کے طور پر اور ہمیشہ سے آپ بلاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آتا ہے. پھر ایم کیو ایم کئی مرتبہ حکومت سے باہر، پھر اندر، پھر کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آتا ہے. آپ کا اپنا اوپینین کیا ہے ایم کیو ایم کے بارے میں؟ مطلب میں آپ کو یہی اوپینین جو ہے وہ یہی تو دینے لگا ہوں نا. میں کم از کم تھوڑا سا سیاق و سباق جو ہے وہ ضروری ہے کہ آج وہ والی جو آج وہ 92 والی پالیسی اور یہ مفاہمت اور مصالحت اور کچھ دو اور کچھ لو کے نام پر، اور مولانا فضل الرحمان کی انکلوژن کہ جی بڑے اچھے سالے سے کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیں گے، آج کہاں ہیں سارے؟ یہ ایسا نہیں ہو رہا. یہ مختلف ہو گیا ہے معاملہ 2015 میں. اس نوعیت کو اور اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب معاملات جو ہیں کچھ اصول طے کر لیے گئے ہیں. دہشت گردی کے خلاف کام ہوگا، وہ کوئی پارٹی ہو یا کوئی کرپشن کے خلاف کام ہوگا. شاہد لطیف صاحب کس نے طے کیے ہیں؟ اصولوں کے مطابق. شاہد لطیف صاحب افتخار صاحب پوچھ رہے ہیں کس نے طے کیے ہیں؟ کس نے طے کر لیے اصول کے؟ یہ طے کیے ہیں، یہ طے کیے ہیں. سن لیجئے نا، مجھے جواب دینے دیجئے. مختصر جواب دیں، دوسروں نے بھی بات کرنی ہے. مختصر بات کریں، دوسروں نے بھی بات کرنی ہے. اچھا چلے جی پھر آپ کر لیجئے. نہیں آپ کریں نا. آپ نے اتنی لمبی بیک گراؤنڈ باندھی ہے، 92 سے لے کے یہاں تک پہنچے ہیں، تو مجھے بتائیں وہ کون سے اصول ہے؟ کسی بھی 3 مرتبہ بول چکے ہیں. نو، میں 3 مرتبہ نہیں، میں 20 مرتبہ بولوں گا اگر میں ٹو دی پوائنٹ بولوں گا. کوئی طاقت اینکر آپ کو زیادہ ٹائم دے رہا ہے، گھڑی دیکھ لیں. آپ ان کے سوال کا جواب دے دیجئے. سوال کا جواب دے دیں ٹھیک ہے تاکہ بات آگے جائے. میں نے دے دیا، آپ کیوں تمہید باندھ رہے ہیں؟ میں نے تو دے دیا. کیا آپ سنیں تو صحیح. آپ نے سمپل سوال کیا ہے کہ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ یہ فیصلہ کیا آپ کے پرائم منسٹر نے اور آرمی چیف نے مل کر. کہاں رشوت کا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے؟
کیا کس رشوت کی؟ میں نے بات کی رشوت کی؟ یس میں تو کرپشن کی بات کی ہے. ہاں کرپشن کی بات کہاں لکھا ہوا کرپشن کا مینڈیٹ کس نے دیا؟ کرپشن کا مینڈیٹ کس نے دیا جی؟ کہاں لکھا ہوا کرپشن کے خلاف یہ کریں گے؟ کرپشن، ایک منٹ، اس کا بھی جواب سن لیجئے. جب کرپشن کے اوپر شور مچا تھا اس کا جواب آپ نے نہیں پڑھا کہیں پہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو کرپشن دہشت گردی کو فنڈ کرنے میں استعمال کی جا رہی ہے اس کرپشن کو پکڑا جائے گا، اور اس پہ طے شدہ ہے یہ بات. سبجیکٹ ٹو سمتھنگ ہے نا، یہ سبجیکٹ ٹو سمتھنگ ہے نا. نہیں، سبجیکٹ نہیں ہے. اور کیا؟ یہ آپ کے پرائم منسٹر نے، آپ کے انٹیریئر منسٹر بار بار آ کے اس چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ نہ کہیے کہ یہ آرمی نے طے کر لیا ہے. میں نے لفظ آرمی استعمال نہیں کیا. ہم ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ آرمی جو ہے وہ رول کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں افتخار صاحب، بریک کا وقت ہو گیا. لیکن شاہد لطیف صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ کے کچھ ویلڈ پوائنٹس آئے، لیکن یہیں سے ڈیبیٹ آگے جاتی ہے. اور رضا ربانی صاحب کی اسٹیٹمنٹ میرے سامنے گھوم رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سول ملٹری لیڈرشپ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے، جمہوریت کی کشتی کو دفعہ پھر خطرہ ہے. اور عمران خان صاحب ایک طرف بلا رہے ہیں آرمی کو، رینجرز کو آپریشن کرنے کے لیے کرپشن کے خلاف. خیبر پختونخوا میں، پنجاب سے کراچی میں چل رہا ہے. اور پرائم منسٹر نے کل اسپیچ میں کیا کہا ذرا کوئکلی اگر میں آپ کو سنوا دوں، اس کے بعد بریک لیں گے. کل کیا کہا جی پرائم منسٹر نے؟ جو میں ریلیف پیکج کی بات کر رہا ہوں، یہ اس پہ وہ خوش نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ہر سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یار نواز شریف کو باہر نکالا جائے اور اپنے آپ کو اندر بٹھایا جائے، اور کوئی ایسا جو ہے نا وہ سلسلہ بنے کہ یہ جائیں اور ہم آئیں. تو پاکستان کا سوچو. پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان کو نکالنے کے لوگ در پہ ہوئے ہوئے. بریک سے واپس آتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کون لوگ ہیں. اظہار الحق صاحب، رضا ربانی صاحب جو ہے وہ بہت پریشان ہیں، فکر مند ہوئے ہوئے ہیں جمہوریت کی کشتی کو لے کر. ویسے مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سول ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پہ نہیں ہے، جمہوریت دوبارہ ہچکولے کھا رہی ہے. عمران خان صاحب بیانات دے رہے ہیں رینجرز آ جائیں ان کے صوبے میں اور پنجاب میں. سر آپ کا کیا انالیسس ہے اظہار صاحب؟ دیکھیں جی، رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ دو چیزوں کے بارے میں بڑے حساس ہیں. ایک تو جمہوریت کے بارے میں، اور دوسرا پروونسز ویزاوی مرکز کے جو اختیارات ہیں اس کے بارے میں. لیکن ایک میرے جیسا طالب علم جو ہے وہ یہ سوچ کر ہمیشہ حیران ہوتا ہے کہ صرف ایک چیز ہے جس پر رضا ربانی صاحب کو کبھی کوئی بے چینی محسوس نہیں ہوئی، کبھی انہیں کوئی اس میں اب نارمیلٹی محسوس نہیں ہوئی، اور وہ ہے پیپلز پارٹی میں بالخصوص اور ملک میں بالعموم کرپشن کی انتہا. اس پر وہ کبھی کوئی نہیں بولے، نہ انہیں کبھی کوئی، جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے کرپشن کے بارے میں یا کوئی اور، تو وہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی یہ پروونسز کے جو ہیں اختیارات یہ سلب ہو رہے ہیں. کون سے پروونسز اور کون سے اختیارات؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. جی مظہر عباس صاحب، یہ آپ کے خیال میں سیاستدان ایک دفعہ پھر جو ہے وہ فالنگ اپارٹ ہو رہے ہیں، ڈوب رہی کشتی ان کی؟ جب عمران خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کو پکڑنے کے لیے پنجاب میں یا ان کے اپنے صوبے میں وہ تو فارغ ہو گئے، اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں رینجرز آگے آپریشن کریں، مطلب فوج کو بلایا جا رہا ہے دوبارہ کرپشن کو لے کے. مظہر عباس صاحب اصل میں دیکھیں اپنا کامران عمران خان کا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ رینجرز کہیں بھی کرپشن کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی. سندھ میں جو کارروائی ہے وہ ٹیرر فائننسنگ کے خلاف ہے، کرپشن کے خلاف نہیں. کرپشن کے خلاف ایف آئی اے یا نیب کر رہی ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جی رضا ربانی اس پر خاموش ہو رہتے ہیں. دیکھیے 77 آنورڈز آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اور افتخار صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، احتساب کے نام پر سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا گیا پہلے احتساب پھر انتخاب، اور یہ سلسلہ بہت عرصے تک چلتا رہا. ہمارے یہاں چونکہ کرپشن کے نام پہ بے شمار پولیٹیشنز نے، پولیٹیکل پارٹیز نے بے انتہا کرپشن کی ہے، اس میں کوئی دو اوپینین نہیں ہے. آپ کی 4 یا 5 گورنمنٹس کرپشن کی بنیاد پہ برطرف کی جاتی ہیں، پھر جن کو برطرف کیا جاتا ہے انہی کو دوبارہ اقتدار میں لے آیا جاتا ہے، انہی کے ساتھ مل کر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی جاتی ہے، انہی کو اقتدار دیا جاتا ہے، اور پھر ان کو بھی فارغ کر دیا جاتا ہے. پھر دوسروں کے جن کو پہلے آپ نے کرپشن کی بنیاد پہ نکالا تھا. بالکل سر. مدر صاحب آپ کو سر یاد ہوگا کہ جب بے نظیر بھٹو کی حکومت ڈیزالو کی گئی کرپشن چارجز پہ، تو نگران جب بنی نواز شریف کو ڈیزالو کر کے تو زرداری صاحب کو وزیر لیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. میں یہی بات، آپ صرف یہی نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، آپ 90 میں گورنمنٹ ڈیزالو کی جاتی ہے،
غلام مصطفیٰ جتوئی کو بنا دیا جاتا ہے. صحیح. 93 میں واپس اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے الائنس کر لیتی ہے. پھر 97 میں پھر 99 میں یہی ایکسائز ہماری چلی آ رہی ہے لا آف نیسیسٹی. تو سر ابھی بھی نظر آ رہا ہے آپ کو, ابھی بھی نظر آ رہا ہے صورتحال مظہر صاحب جو اوریجنل کوشچن تھا؟ دیکھیے اگر آپ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اگر آپ مضبوط بنائیں, غیر جانبدار بنائیں, کراس دا بورڈ تو مشکل ہے سر احتساب کرے, اور صرف سیولین کا ہی نہیں احتساب کرے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے پرابلم کہاں آتی ہے, مسئلہ یہ کہ کرپشن پہ مجھ پہ آپ اور میں بڑی بحث کر سکتے ہیں کہ جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں یہ ہو رہا ہے, لیکن میں اور آپ یہ بحث نہیں کر سکتے کہ کنٹونمنٹ بورڈ میں کیا ہو رہا ہے. یہ اس پر یہاں ہمارے لب سی دیے جاتے ہیں. یہ سمپل سی بات ہے, آپ اسی شہر میں آ جائیں, آپ لوگوں سے پہلے افتخار صاحب. بالکل افتخار صاحب, کشتی ڈوب رہی ہے جمہوریت کی. نہیں آپ شاہد لطیف صاحب سے سوال کا جواب لیں, یہ بڑا ویلڈ کوشچن ہے. شاہد لطیف صاحب, کنٹونمنٹ میں کوئی بات نہیں کرتا, افواج پاکستان کے آڈٹ پہ کوئی بات نہیں کرتا, احتساب صرف بیچارے سیاستدانوں کا ہوتا ہے. مظہر عباس صاحب کا بھی انالیسس اور بہت سے لوگ اس سے ایگری کر رہے ہوں گے جناب. جی بات یہ ہے کہ ایک چیز کو تو مانے نا کہ ود ان فورسز ایک ان کا اپنا سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی ہے. اس کے تحت آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ جو آئی جی ایف سی ہیں کوئٹہ کا, ان کے خلاف ایک ایکشن لیا گیا. این ایل سی کا جو معاملہ تھا اس میں بھی ایک ایکشن سامنے آیا. ہاں میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ایک طرح ہی کی سب کی ہونی چاہیے, آڈیٹنگ ہونی چاہیے, اصول کے معاملات پر کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے. جہاں کمزوریاں ہیں وہ دور کرنی چاہیے. افواج جو ہیں وہ بالکل اسی طرح ان کو بھی ٹریٹ کرنا چاہیے آڈیٹنگ کے معاملے میں اور احتساب کے معاملے میں جیسے آپ دوسروں کو کرتے ہیں. میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں. بالکل ٹھیک ہے. جی افتخار صاحب. بھائی میں نے تو کہتا ہوں کہ احتساب تو ہم ایک دکاندار کا نہیں کر سکتے, ہم تو احتساب ایک کو ہوٹل کے مالک کا نہیں کر سکتے. صرف احتساب ہو سکتا ہے تو سیاستدانوں کو ہو سکتا ہے. وہ ایبڈو کے ذریعے شروع ہوا ہے, وہ چل سو چل ہے. مجھے وہ دن یاد ہیں جب یہ مارشل ضیاء الحق کا آیا تو اس اسمبلی ہال میں سارے فوجی لا کے بٹھا دیے گئے, اور ان فوجیوں کے سامنے تمام کے تمام ہم جیسے کارکن بھی پیش ہو رہے ہیں کہ تمہارے پاس یہ گھڑی کہاں سے آئی ہے, تمہارا گھر کہاں سے آیا. کیا بات کرتے ہیں آپ. احتساب اس ملک میں اب ختم ہو گیا. اب کسی کا اس ملک میں احتساب نہیں ہوگا, کیونکہ اتنا حرام کا مال کمایا جا چکا ہے, اتنا حرام کا مال کمایا جا چکا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, اور ہم میں سے کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہم نے سلیکٹیو فیصلہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو گندا کرنے کا. کیا آپ کا خیال ہے 1100 پولیٹیشین جو ہیں پاکستان کے وہ مالک ہیں پاکستان کی کل کائنات کے؟ کیا وہ مالک ہے پاکستان کے سٹاک ایکسچینج کے؟ کیا وہ مالک ہے پاکستان کے اندر تمام شاپنگ مالز کے؟ کیا وہ مالک ہے پاکستان کے اندر چلنے والے تمام کاروبار کے؟ کیا وہ مالک ہے پاکستان کے اندر تمام زیر زمین جو ذخائر ہیں ان کے؟ نہیں جناب, ایسا نہیں ہے. آپ احتساب اگر کرنا چاہتے ہیں تو گلی سے شروع کریں, محلے سے شروع کریں, اور اپنے آپ سے شروع کریں. اگر میں اپنی آمدن سے زیادہ زندگی گزار رہا ہوں تو I should be put on the task. It is for me, it is for the army, it is for the judiciary, it is for the journalists, it is for everybody. بالکل ٹھیک. تب بات ہوگی. یہ باتیں جو ہیں ادھر پکڑے گئے ادھر ہو گئے, 26 ارب روپیہ کھایا گیا, نندی پور میں یہ ہو گیا, یہ سکینڈل آ گیا, وہ سکینڈل, سب سکینڈل کے پیچھے بیوروکریٹس ہیں. یہ وہ بیوروکریٹ ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو آتا ہے اقتدار میں تو شلوار کرتا پہن لیتے ہیں, جب ضیاء الحق اقتدار میں آتا ہے تو تسبیح رکھ لیتے ہیں جیب کے اندر. یہ وہ بیوروکریٹ ہیں جو بے نظیر آتی ہے تو وہ لبرل ہو جاتے ہیں, جب نواز شریف آتا ہے تو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور کھانوں کی تعریف کرتے ہیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ It is not only the politician. آپ کا رسپانس کیا ہے؟ سوسائٹی. افتخار صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کر دی. پہلے میں ایک جملہ معترضہ کروں گا. مظہر عباس صاحب نے میری بات پر نوٹس لیا کہ میں نے رضا ربانی صاحب کے بارے میں یہ کہا. جو کچھ میں نے کہا بہرحال انہوں نے اس کی تردید نہیں کی کہ پیپلز پارٹی کے اندر یہ ریکارڈ پر ہے کہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں میں نے زرداری صاحب سے کہا کہ فلاں آدمی اتنی کرپشن کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ تو پھر کیا حرج ہے. میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ رضا ربانی صاحب جو خود ایک کلین آدمی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اور ان کی ریپوٹیشن اس لحاظ سے منفرد ہے اس پارٹی کے اندر, بالکل ٹھیک. تو ایک آدمی کسی وقت اب افتخار صاحب کے انالیسس میں بھی مجھے آپ کا تجزیہ چاہیے. بڑا انہوں نے ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے
Do you agree to that, اظہار الحق صاحب؟ دیکھیں جی انہوں نے جو بات کیا ہے وہ ایک لحاظ سے صحیح ہے، لیکن اس حمام میں سب ننگے ہیں، کوئی آدمی ان آئسولیشن کرپشن نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اجتماعی کوشش ہے، حسب توفیق ہر ایک کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نندی پور کا لیں، یہ اگر بیوروکریٹ الگ کر سکتے تنہا تو نہیں کر سکتے تھے، سیاستدان تنہا اس میں کرپشن نہیں کر سکتے تھے، سب اس میں مل کر رہے ہیں۔ یہ ایک واحد اتفاق اور اجتماعی، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہیں فقیہان شہر میرے خلاف، تو کم از کم کرپشن میں ہمارے سارے طبقات متحد ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، میں ایک کوئک سوال، بالکل ٹھیک ہے، پازیٹیو بات ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے شاہد لطیف صاحب، اگر ہمارے سیاستدان جو لیڈر ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ ان کے نیچے بیوروکریٹ کرپشن کرواتے ہیں یا کر رہے ہیں، تو ایسے لیڈرز کو تو گھر بھیج دینا چاہیے، کیوں شاہد لطیف صاحب؟ واٹس یور ٹیک؟ جی بالکل، یہ جو ابھی بات تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی کہ ہمیں گلی محلوں میں احتساب کرنا چاہیے، گلی محلوں میں احتساب کب ہوگا؟ گلی محلوں میں احتساب تو تبھی ہوگا نا کہ پہلے آپ اوپر والوں کو پکڑیں۔ ہم ہر مرتبہ یہی کہتے ہیں کہ جناب جو بگ فش ہے، جو مگرمچھ ہیں، ان کو تو آپ ٹچ نہیں کرتے۔ اب ایک زمانہ تھا کہ کوڑے تک لگاتے تھے، کن لوگوں کو کوڑے لگاتے تھے؟ جو عام لوگ ہیں۔ کیوں نہیں بڑوں کو آپ پکڑتے؟ جو بڑے بڑے اربوں کے سکینڈل ہیں، اور بھائی مثال تو وہاں سے سیٹ ہوگی نا۔ ہمارے سامنے ان سوسائٹیز کا نام ہے جنہوں نے سنگل انڈیویجولز نے اپنی مثالیں قائم کی اور اس مثالوں سے پوری سوسائٹی بدل دی۔ چین ہمارے سامنے ہے، ہمارے سامنے سنگاپور ہے، آج کے زمانے میں تھوڑا بہت اگر آپ ترکی کی مثال لے لیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ ملیشیا، تو یہ مثالی سالیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ بڑوں سے شروع کریں، ٹاپ ٹو باٹم معاملے خود بخود سیدھے ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک، ویورز ایک بریک لیں گے، اس پروگرام واپس آتے ہیں کوئک بریک کے بعد۔ بالکل اینڈنگ میں افتخار صاحب آپ نے کچھ وائنڈ اپ میں کرنا ہے، الطاف حسین صاحب سے لے کے آگے تک کے معاملہ جو ڈسکس ہوئے۔ میں نے مظہر بھائی سے سوال کرنا، مظہر بھائی یہ دیکھیے آپ نے کہا کہ الطاف بھائی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ میں ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تمام ان حربوں کے خلاف ہوں جس میں آپ ایک سیاسی پارٹی کو دیوار سے لگا دیں، یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ لیکن ایک بہت خوفناک سوال جنم لیتا ہے کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، ہم سب فانی ہیں، اگر الطاف بھائی جسمانی طور پہ نہیں رہتے تو پھر یہ منزل نہیں رہنما والے جو دوست ہیں ان کا فیوچر کیا ہو؟ جی مدر صاحب کوئکلی، وقت بالکل کم ہے سر۔ دیکھیں افتخار صاحب، پہلی چیز تو یہ کہ میں نے یہ کہا نہیں کہ الطاف حسین کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، میں نے تو ایک کہا کہ پریکٹیکلی انہیں -1 فارمولا انفورس کر دیا گیا ہے۔ میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ میں اس کے خلاف ہوں۔ منزل نہیں رہنما چاہیے کہ سلوگن سے، منزل نہیں رہنما چاہیے کہ سلوگن سے تو میں خود بھی ڈس ایگری کرتا ہوں، اور ظاہر ہے سیاست میں آپ ہمیشہ منزل کے لیے شاہد لطیف صاحب -1 فارمولا پہ آپ نے کمنٹ نہیں دیا کہ ایسا فارمولا بھی چل رہا ہے سیاستدانوں کو جس میں الطاف حسین صاحب کو بھی فارغ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ڈو یو ایگری؟ دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی والوں کا کام ہے، وہ خود دیکھیں کہ ایک سیاسی پارٹی ہے اور اس کے اوپر جو الزامات ہیں وہ کیا ہیں، کیا انہوں نے ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ آگے چلنا ہے، یہ ان کا کام ہے، کوئی اس چیز کو ان پہ فورس نہیں کر سکتا۔ اظہار الحق صاحب لاسٹ کویسچن، عمران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے یہ کس حد تک ڈیپ مطالبہ ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ایسا ہو جائے گا کہ پنجاب میں بھی رینجرز کام کر رہی ہوگی، یا ویسے ہی ایک کہہ دیا انہوں نے ایویں؟ بس ایک مختصر سی بات اس سے پہلے کہ وہ دیوار سے لگانے والی بات، وہ یہ کہ دیوار تو ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے سر، آگے عمران صاحب والی بات، دیوار تو ہے ہی نہیں۔ وقت ختم ہو گیا سر، کل تک لی اجازت۔ Jaguar J505 4000